السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 18 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم پیچھے ایک سوال کا جواب جو ہے وہ رہ گیا تھا سکندر ذوالقرنین کے بارے میں۔ آج اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں۔ سکندر ذوالقرنین جو نام ہے یہ اللہ پاک کی طرف سے جو ہے وہ نہیں رکھا گیا، بلکہ یہودیوں نے اس نام کے ساتھ سوال کیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اسے ذوالقرنین کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں مختلف آراء اور مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے تو کہا کہ اس لیے کہ ان کے پیشانی پر دائیں بائیں 2 نشان تھے، اس وجہ سے انہیں کہتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان کے بڑے بڑے بال تھے، ایک گیسو ادھر اور ایک ادھر، تو اس وجہ سے انہیں کہہ دیتے تھے۔ بعض نے کہا کہ چونکہ ان کی حکومت مشرق سے مغرب تک رہی اور ادھر شمال تک رہی، تو اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اس نام سے کئی لوگ ہوئے ہیں، ذوالقرنین کے نام سے، سکندر ذوالقرنین کے نام سے کئی لوگ ہوئے ہیں۔ ایک آدھ جو ہے وہ کافر بھی تھا اس نام کا۔ روئے زمین پر، پوری روئے زمین پر جن لوگوں کی حکومت رہی، یہ 4 لوگ تھے جنہیں پوری روئے زمین پر حکومت کرنے کا موقع ملا۔ 2 ان میں سے مسلمان تھے اور 2 ان میں کافر تھے۔ مسلمان جو تھے، ایک تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، جنہیں اللہ پاک نے پوری روئے زمین پر سلطنت اور حکومت عطا کی، اور دوسرے یہی ذوالقرنین یہ تھے۔ اور کافروں میں 2 جو تھے، ایک نمرود تھا اور ایک بخت و نصر تھا، یہ 2 تھے۔ اب یہ سکندر ذوالقرنین جو ہیں، یہ نبی تھا یا نبی نہیں تھے، اس کے بارے میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، اس لیے کہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے براہ راست ان سے خطاب فرمایا، قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا۔ تو جو تو کہتے ہیں نبی تھے تو ٹھیک ہے، اللہ پاک نے انہیں براہ راست خطاب فرمایا، وحی کی، تو نبی تھے۔ جو کہتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ نیک صالح عادل حکمران تھے، نبی نہیں تھے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب اللہ پاک نے نبی کے ذریعہ سے فرمایا، یعنی نبی کو حکم دیا، انہوں نے آگے سے ان کو کہہ دیا۔ اللہ پاک نے اب ان کا زمانہ کون سا تھا، اس کے بارے میں بھی 2 آراء ہیں۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے
تو یہ فرمایا ہے کہ ان کا زمانہ جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک دفعہ یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ سے باہر نکل کر ان کا استقبال کیا، اور ان کے وزیر جو تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سکندر ذی القرنین کے جو وزیر تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ اور علامہ حفظ الرحمان سہاروی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نہیں تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2000 سال بعد بنی اسرائیل کے نبی تھے حضرت دانیال علیہ السلام، ان کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک تھا۔ خیر بہرحال انہوں نے بھی اپنی اس آراء پر بہت سارے دلائل جمع کیے، اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر بہت سارے دلائل جمع کیے۔ اللہ پاک نے انہیں فتوحات عطا کی، یہ پہلے مغرب کی طرف فتح کرتے ہوئے نکلے، جہاں جا کر روئے زمین کا انتہا ہو جاتی ہے، آگے کوئی ملک اور بستی نہیں، تو وہاں یہ پہنچے اور جا کر کے دیکھا کہ آگے تا حد نظر پانی ہی پانی ہے، اور سمندر گویا پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ چونکہ آگے آبادی نظر نہیں آ رہی تو یوں لگ رہا ہے جیسے پانی میں غروب ہو رہا ہے۔ پھر یہ فتوحات کرتے 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 مشرق کی طرف آئے، اور مشرق کا آخری کنارے تک پہنچے، حتیٰ کہ اس جگہ تک پہنچے جہاں ایسے لوگ رہتے تھے جو نہ مکان سے واقف تھے، مکان وغیرہ کچھ نہیں تھا، نہ جھونپڑا تھا، نہ کوئی خیمہ تھا، حتیٰ کہ لباس بھی نہیں پہنتے تھے۔ یہ وہاں تک پہنچے، ان سے بھی جہاد کیا، وہاں بھی اللہ پاک نے انہیں فتوحات عطا فرمائی۔ پھر یہ شمال کی طرف نکلے، جب شمال کی طرف نکلے تو یہ فتح کرتے 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 بالکل آخر میں پہنچے، جہاں پر یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی۔ یہ یاجوج ماجوج جو ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت کے بیٹے تھے یافس بن نوح، ان سے یاجوج ماجوج کی نسل چلی ہے، ہیں یہ انسان ہی، یعنی یاجوج ماجوج انسان ہی ہیں، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں نا، یعنی ان میں وحشت، درندگی، یہ چیز ان میں غالب تھی، اور یہ چیزیں تو وہ الگ، اور اتنی بڑی تعداد ہے یہ یاجوج ماجوج کی، اتنی بڑی تعداد ہے کہ پوری انسانیت اولین و آخرین سب جمع ہوں تو ان کے 10 حصے زیادہ یاجوج ماجوج ہیں، یعنی پوری انسانیت جتنے بھی لوگ ہیں وہ 1% اور 9% جو ہیں وہ یاجوج ماجوج ہیں۔ تو حضرت جب شمال کی طرف نکلے تو وہاں ایک قوم جس کا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا، باقاعدہ سے ذکر فرمایا کہ وہاں ایک قوم جو ہے حضرت کو ملی، اور جب حضرت سے وہ ملے تو حضرت سے مل کر خوش ہوئے۔ حضرت سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اگرچہ چاہیں ہم آپ کو پیسہ جمع کر کے دیتے ہیں، آپ کے ساتھ فنڈ دیتے ہیں، آپ یہ یاجوج ماجوج کا جو راستہ ہے
یہاں سے یہ ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور قتل و غارت گری کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کو بند کر دیں۔ حضرت سکندر ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے فرمایا کہ مجھے آپ کے تعاون کی ضرورت نہیں، اللہ پاک نے مجھے بہت کچھ عطا کیا ہے۔ اور علماء نے لکھا کہ سکندر ذوالقرنین کو اللہ پاک نے وسائل بے پناہ عطا کیے تھے، اس وقت کے زمانے سے اعتبار سے بہت وسائل عطا کیے تھے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں، لیکن اس جگہ لوہے کی چادریں یہ میسر نہ تھیں، تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت پڑے گی، یہ اگر ہو سکے تو آپ اس سلسلے میں میری معاونت کریں اور مزدوری میں میری معاونت کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب یہ دو پہاڑوں کے درمیان کا سلسلہ علماء نے لکھا ہے کتنا لمبا تھا، کتنا بڑا تھا، کتنا چوڑا تھا، اللہ ہی کو معلوم ہے، اور یہ انہی کا کارنامہ تھا، اور کوئی انسان جو ہے اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو حضرت نے یہ کیا کہ لوہے کی چادریں اس جگہ میں جو پتہ نہیں کتنا لمبا چوڑا تھا، وہاں لوہے کی چادریں لگاتے گئے اور پھر آگے لگائیں، اور پھر تانبا پگھلا کر اور دھاتیں پگھلا کر اس کو بھر دیا، اتنا بھرا کہ زمین سے لے کر پہاڑ کی چوٹیوں تک اس کو بھر دیا، تاکہ اگر وہ اس کو ختم کرنا چاہیں تو ختم نہ کر سکیں۔ جب یہ حضرت نے کر دیا تو پھر فرمانے لگے یہ میرے اللہ کا احسان اور رحمت ہے کہ اس نے یہ کام مجھ سے لے لیا، ورنہ میرے بس کی بات نہیں تھی۔ تو اس کا ذکر فرمایا اس رکوع میں۔ اب حضرت یہ یاجوج ماجوج یہ کب نکلیں گے؟ تو حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ دجال آئے گا۔ جب دجال آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا جب دجال آئے گا تو 40 دن وہ رہے گا، روئے زمین پر 40 دن رہے گا، اور ایک دن، پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اس کے بعد کے جو باقی دن ہیں وہ عام روٹین کے دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو دن سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو کیا اس دن میں ہم 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ پورے سال کی نمازیں پڑھو گے حساب لگا کر۔ دن تو ایک ہوگا لیکن وقت کا حساب لگا کر پورے سال کی جو نمازیں بنتی ہیں وہ تم پڑھو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دجال جو ہوگا اس کے ساتھ جنت اور جہنم لے کر کے چلے گا، بادل لے کر کے چلے گا، بارش کا نظام لے کر کے چلے گا، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا۔ وسائل کی دنیا اس کے پاس بے پناہ ہوگی، اور آپ نے فرمایا کہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک آنکھ ابھری ہوئی ہوگی، شکل نہایت بدنما ہوگی، کمزور لوگ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکیں گے۔ تو فرمایا کہ ایک شخص کو کہے گا کہ تو گواہی دیتے ہیں کہ میں خدا ہوں، وہ کہے گا نہیں، تو دجال ہے۔ یہ اس کو سر پہ رکھ کر آرا 2 ٹکڑے کر دے گا، 2 ٹکڑے کر دے گا، ایک ٹکڑا ادھر ایک ادھر۔ اب لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، پھر اس کو کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ، پھر کھڑا ہوگا، کہے گا گواہی دیتا ہے، وہ کہے گا مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ تو دجال ہے، مجھے اور زیادہ دجال۔ آپ نے ارشاد فرمایا، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
جب یہ سنا تو بہت پریشان ہو گئے. آپ نے ارشاد فرمایا پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، اگر میری زندگی میں آیا تو میں کافی ہوں اس کے لیے، اگر میرے بعد آیا تو اللہ پاک آپ لوگوں کو قوت دے دیں گے مقابلے کی. اور فرمایا کہ سورہ کہف کی تلاوت کریں، اللہ اس کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر 40 سال اس دنیا میں رہیں گے، شادی کریں گے، بچے بھی ہوں گے. اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک اس وقت یہ جو اتنی موٹی دیوار ہے جس کو تانبا پلا کر کے تیار کیا تھا سکندر ذوالقرنین نے، اللہ تعالیٰ اس وقت، اب دیکھیں ابھی بھی جو یاجوج ماجوج ہیں وہ وسائل کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے کم نہیں ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ روزانہ اس دیوار کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بالکل اتنا قریب پہنچ جاتے ہیں کہ گویا ایک سوراخ کی مانند، پھر کہتے ہیں کل کریں گے، باقی کام چھوڑ کے پھر چلے جاتے ہیں. جب اگلے دن آتے ہیں تو پھر وہ برابر کی برابر ہوئی ہوتی ہے، پھر نئے سرے سے محنت کرتے ہیں. گویا اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب منظور ہوگا تو پھر اس دیوار کا ختم کرنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ ختم ہو جائے گی. آپ نے ارشاد فرمایا جب اللہ پاک ان کو لانا چاہیں گے دجال کے قتل کے بعد تو اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو لے کر کے کوہ طور پر چلے جاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، اور جو کوئی مسلمان ادھر ادھر بچے ہوئے ہوں گے تو وہ جو اس وقت کوئی قلعے ہوں گے حفاظتی وہ ان میں محصور ہو جائیں گے. اور یہ یاجوج ماجوج جو وہ بند باندھا ہوا ہے اس کو ہٹا کر وہ بالکل زمین کے برابر ہو جائے گی جگہ. پھر یہ اس طرح سے یکبارگی حملہ آور ہوں گے کہ پہاڑوں سے پھسلتے آئیں گے، ہر طرف یہی ہوں گے، اور بستیوں میں خون خرابہ جو چیز، حتیٰ کہ جب روئے زمین پر انہیں کوئی عام انسان نظر نہیں آئے گا اور یہ سمجھیں گے کہ ہم نے روئے زمین پر غلبہ حاصل کر لیا، ہر جگہ ہمیں کامیابی نصیب ہو گئی اور اب ہمارے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے، تو یہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے کہ زمین والوں کو تو ہم نے ختم کر دیا، اب آسمان والے کو ہم ختم کرتے ہیں. تو جب تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے تو وہ تیر خون آلود ہو کر کے واپس آئے گا، کہیں گے کہ اب نہ زمین پر کوئی بچا نہ آسمان پر کوئی بچا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان میں ایک وبا پھیلا دی جائے گی، یاجوج ماجوج ایک وبا پھیلا دی جائے گی جس وبا سے یہ سب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے اتر کے نیچے تشریف لائیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ ایک بالشت بھی جگہ نہیں ہے پاؤں رکھنے کی جہاں انسان چل سکے، ہر جگہ یہی گلے سڑے پڑے ہوں گے اور تعفن اور بدبو انتہا کی ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، یا اللہ پاک اس پریشانی سے نجات عطا فرما. پھر اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی طرح ہوں گی اور وہ ان کو اٹھا اٹھا کر جو ہے سمندر میں، دریاؤں میں ڈال دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ ایک تیز بارش بھیجیں گے جس تیز بارش سے روئے زمین ایسے صاف شفاف آئینے کی طرح ہو جائے گی. پھر مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں زندگی گزاریں گے. پھر اتنی خیر و برکت ہوگی کہ اللہ تعالی زمین سے حکم فرمائیں گے وہ اپنی برکتیں اور خزانے ظاہر فرمائیں. آپ نے ارشاد فرمایا
ایک بکری کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا، اتنی برکت ہوگی، ایک بکری کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ آدھے انار سے دسیوں لوگ اس سے بھی زیادہ پیٹ بھر لیں گے اور اسی کو چھتری کے طور پر استعمال کریں گے، اس کے سائے تلے رہیں گے۔ اس کفر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، اسلام ہی اسلام ہوگا اور مسلمان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ہماری امت میں سے 1000 میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا، 1000 میں سے ہماری امت میں سے ایک آدمی جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن کے بہت پریشان ہوئے، یا رسول اللہ 1000 میں سے ایک جنت میں جائے گا، 999 لوگ جہنم میں؟ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہوں، وہ جو 999 ہوں گے وہ یاجوج ماجوج ہوں گے، وہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے، ایک ہمارا امتی ہوگا یعنی مسلمان جو جنت میں جائے گا۔ تو پھر جب مسلمان اس طرح سے زندگی گزار لیں گے اور 40 سال کا ایک عرصہ گزر جائے گا، اس سے بھی زیادہ کا، اللہ تعالیٰ کو قیامت قائم کرنی ہوگی، تو پھر ایک ہوا چلے گی، بہت خوشگوار ہوا چلے گی۔ اس ہوا سے جتنے بھی مسلمان ہوں گے ان کی بغل کے نیچے پھوڑے پھنسی نکل آئے گی، جس سے ان ختم ہو جائیں گے، ایمان والے ختم ہو جائیں گے۔ اب صرف روئے زمین پر کافر بچیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ قیامت قائم کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل فصلی علی محمد کما انت اہل وفعل بنا ما انت اہل فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اے اللہ، جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے ہر عمل میں اخلاص پیدا فرما، اپنی رضا نصیب فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی قدر و منزلت کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادات میں، ذکر اذکار میں، تلاوت میں، نوافل میں لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس ماہ مبارک کی راتوں میں، دن میں، سحر میں، افطار میں، صبح میں، شام میں آپ کی طرف سے بے شمار انسانوں کی مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ، ان میں ہم سب کو شامل فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے گھروں میں ہماری مستورات، ہمارے بچے، ہماری اولادیں، اعزاء، اقربا، دوست، احباب، متعلقین، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرما۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا اللہ پاک، جو بیمار ہیں انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، جو مسلمان مرحومین اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے لیے بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری مقدر فرما۔ اے اللہ، ہم سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاجات کو پورا فرما، تمام مسائل کو حل فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین۔